کارواں زی وادی دور و دراز آیت پر کارواں چلے گا یہاں سے یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کرے گی اور یخرج من خراسان رایات سود اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا حتیٰ تنصب بیلیہ یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے دست ہو جائے. حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجوید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشش جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی. اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا. مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی شدائد آئیں گے لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر. لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والا بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچے. شکریہ. غزوہ ہند سے کیا مراد ہے؟ اکثر کشمیر میں جہاد کرنے والی تنظیمیں اپنے پمفلٹ میں اس کا ذکر کرتی ہیں اور حدیث کا حوالہ بھی دیتی ہیں. حدیث صحیح ہے لیکن حدیث میں اصل میں دو غزوات کو جمع کیا ہے ایک حدیث میں. عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے آگ سے گویا کہ چھٹکارا ان کا ہو گیا ہے. عصابۃ تغزو الہند ایک گروہ وہ ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا. وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِیسیٰ ابن مریم دوسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو کر یہودیوں سے اور دجال کے خلاف جنگ کرے گا. اب ان دونوں کا ایک حدیث میں ہونا لازماً میرے نزدیک ثبوت ہے اس کا کہ یہ سائملٹینیس ہوں گے ورنہ غزوہ ہند جو ہے وہ تو محمد ابن قاسم بھی آئے تھے اکیلا غزوہ تو پھر وہ ہو چکا پھر وہ حدیث کا منشا پورا ہو چکا پھر اب آپ آگے اس کو کوٹ نہ کیجیے. اسی طریقے سے پھر محمد غوری نے بھی حملے کیے اور محمود غزنوی نے بھی کیے. یہ ابھی 200 سال پہلے جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی بھی آئے تھے. یہ نہیں ہے. یہ ہوگا جب اس علاقے میں انشاءاللہ پاکستان افغانستان میں وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام صحیح قائم ہو جائے گا متمکن ہو جائے گا پھر یہ دائیں اور بائیں شرق اور غرب میں دونوں طرف ایکسٹینشن ہوگی اور ہند کی طرف بھی اور ادھر دوسری طرف یہ کہ یہودیوں کے اسرائیل کے اور یہودیوں کے خلاف جنگ ہوگی. یہ ان کے بارے میں ہے یہ نہیں ہے جو اس وقت جو ہے کشمیر میں جا کر کر رہے ہیں. یہ خامخواہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو چشمہ کر لیا ہے. عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے عیاشی میں دولت میں جب ملاحم کا دور شروع ہوا پیسہ تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر یہاں میں آپ کو موالی کون عرب نے جب مدہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن یہ کہ حضرت عمر اشتہار ملاحم بنایا گیا موالی میں سے اٹھیں گے کہ جو یؤید اللہ بہ مہدی حکومت کو قائم کرے. ابن ماجہ ابی ہریرہ دوسری حدیث سنیے عبداللہ بن الحارث جب ملاحم کا دور شروع ہوگا اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موالی مشرق فیؤتون للمہدی نے جب فتح کیا میں پورے علاقے کو خلاف لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے ایک رائے پیر کی غلام بنایا جائے ساری آبادی حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. غلام نہیں بنایا گیا وہ موالی کے جزیرہ نما عرب کے عربوں میں تب نہیں ہے موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی افغانستان کو قائم کریں گے. تین سالڈ مسلم دوسری حدیث سنیے عبداللہ بن الحارث سید تعالی سے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں ابن ماجہ کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحلیل ہو جاتا ہے المشرق فیؤتون للمہدی یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص لشکر نکلیں گے ایران کے مشرق سے نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حساب میں حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے ایران لیکن افغانستان ساتھ ایک واحد سالڈ مسلم ممالک شمال مسلم ممالک مجھے امید ہے وہاں سے ہندوستان میں 20 کروڑ کے افغانستان کا رقم لیکن 20 کروڑ جو ہے وہ کسی کو بات آپ کو سناؤں گا. تحریک خراسان سے فوجی کرے گی وہ یروشلم کو لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ حل کرے گی جیسے پہلے یروشلم ایران کا کھویا جانے کے نمبر ایک دوبارہ حاصل کیا تھا خود خرد خوب اس سے ادھر ادھر سعودی ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایسے اب پھر عربوں نے کھویا. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اصفہان سے 70 آئیں گے یہودی دجال کا خراسان آیا تو سود لا يردها شيء بعد سبب
خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر تشریف چلیں گے، مجھے امید ہے وہاں سے جب تک کہ وہ جا کر یروشلم کی طرف وہاں پہ شامل ہے۔ اور حضور کی حدیث میں اس کے بعد نام ہوا کہ خراسان سے یہ ہے لیکن جو یروشلم کو دوبارہ یہ ہے سبب جس کی وجہ کرے گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تو دوبارہ حاصل کیا تھا استفادہ محض اپنی تعظیم ایوبی رحمۃ اللہ کا شوق، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا کہ اپنی ذمہ داری ہم خراسان سے لجا آئیں گے یا خروج من خراسان یہ اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کی نیلے عربوں میں ٹھنڈی ہوا تک وہ میرا وطن کوئی ہے، میرا وطن کوئی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ سند ابی سعود میں یہ ہے، مجھے حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف کی وجہ سے بھی میں آج گفتگو کر رہا ہوں، اگرچہ مجھے مسلم بھی نہیں ملی، اس لیے محض ایک علمی حدیث کا فقار مجھے ملا تھا، محض اپنی بات میں اس حدیث کا کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم طے کرنے کہ ہم کس مقام پر کھڑے۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ اس پاکستان کے بارے میں یہی ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کے سند میں درا ہے دلی میں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جیسے کہ میرا وطن کوئی ہے، ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جب مجھے بتایا گیا کہ سند ابی داؤد میں یہ روایت ہے، مجھے نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے تحریک خلافت ملی تو صرف ہندوستان اگر مجھے کوئی تسلی نہیں ملی ہے، آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، اس میں نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، بھلے نیشنلزم کی روایت چلی، ہمارے یہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب، لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کا پورا موجودہ کارنامہ بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، وہ تو ہمارے پاکستان میں نازل ہوا ہے، کا خود جذب ہوا ہے اپنے پاکستان، اس کا برقرار رہنا خیر موجودہ مولانا محمود حسن ہندو یہ سمجھتا تھا کہ خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی، پھر یہ کہ اس کا آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، مزید بھی نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، بھلے ہمارے یہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا اشارہ کر رہا ہے کسی چیز کی طرف، پھر پاکستان معجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر، یہ جو 14ویں صدی کے مجدد شیخ الہند اس کے قرآن نازل ہوا ہے، کچھ ایسی شخصیت پاکستان کا نازل ہوا ہے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان ہندو یہ سمجھتا تھا کہ 15ویں صدی کے کام کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ یہ یحییٰ نے کہا تھا کہ ماننے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں، مزید جی اور اضافے 15ویں صدی کے لیے مہدی کے لیے راستہ خراب کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال لینڈ مارک سے جو اشارہ جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا کہ یہ جو 14ویں صدی کے حکومت الہیہ کے بارے ایسی شخصیت عظیم پیدا ہوئی ہے، اقبال نے جو تصور پیش کیا 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ 15ویں صدی کے مظفر کے حکومت کا علامہ اقبال جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا اور 1913 میں جب حکومت قائم کی ہے اس وقت اللہ 23 سال کی ملی شاعری ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال تعبیر جو ہے اسلام کی، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ کی شدید مغانا اسلام مذہب کی شکل اختیار ہو کر چھوڑ گئے، پھر مولانا مودودی صاحب کلام آزاد حکومت الہیہ کے بارے کے ساتھ نکال دیا، انہوں نے وہ ڈور کی ہے اقبال نے جو تصور اسلامی تھا اس پر عملی جدوجہد الہیہ ہی کے قیام کے لیے نوٹ کر لیجیے میرا نزدیک یہ انتخابی اور اقبال کو قومی سیاست کی ایک بات مت کر اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اور تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں اقبال کے بعد سوائے تعبیر جو ہے اسلام کی کہیں نہیں ملی، وہ ابوالکلام نے کی لیکن روایت کی معلومات کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بڑے لوگ چھوڑ گئے اور اس کے ساتھ جماعت ہندوستان کی عمارت ہے مولانا مودودی آئے، اسلامی عمارت ہے افغانستان سے رکھا ہوتی ہے، حاضر 20 سالوں میں کچھ وہاں حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے تصور نہیں ہو سکتا، اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ اتحادی ہے اور جیسے قومی سیاست کی جماعت پاکستان کے لیے دلدل پڑ رہی ہے، اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں جب آئے سرکاری جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کابل کہیں نہیں ملے گی، پیرس کی طرح کا شہر آج کابل میں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں اس میں، اگرچہ وہ خود اور اس کے ساتھ جمع کر لیجیے افغانستان کی لبرل کہے آزاد خیال کہے اسلامی عمارت سے متاثر ہو کر آئے تھے کہ ایک افغانستان میں جو حالات دیکھے کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو کابل جیسے پیرس کا تمدن سامنے سے کابل میں کیسے ہوئی بات تھوڑی سپٹ یہ آنے والے دور کی جہاں جب آئے تھے کبھی ایونٹ صاحبہ کی ان کے ساتھ یہ سب پاکستان افغانستان کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر ہے، کابل جو ہے جا کر دیکھیے اور اس کے علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں بات کہہ رہا ہوں، تو اگر وہ خود میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں عام خیال بات میں لیکن اس کے متاثر ہونے والے انہوں نے یہ کہا افغانستان کے جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا میں علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں کہا کیسے ہو رہا ہے یہ مہدی کا اور یہ آنے والے دور کی تحلیل کیا کبھی ایونٹس اور کاسٹنگ میں شروع نہیں
کیا جسے بتا رہے ہیں کہ پاکستان علامہ اقبال نے خود بات کیا عظیم روڈ، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کر رہا ہوں، ان کا یہ شعر اقبال کے بارے میں عام خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا حجاز آیت بروں، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا کارواں مولانا سید احمد مرابادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا اقرار کیا کہ خلوت مدینی سے برحال علامہ اقبال نے خود بات نہیں کہا، میں حیران ہوتا ہوں، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس دونوں کے کانسیپٹ جمع کرتے ہیں، ان کا یہ شعر ذرا سنیے، شیعہ کا کانسیپٹ یہ جو ہے کسی کام سے واضح برابر ہو از خلوت اور ہمارا کانسیپٹ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا کارواں میں ہوں گے وہ محمد جی وادی دھیرے سے نکل کر آگے بڑھ کے جھک جائیں خضر آمدنی کی حالت میں امام امام دیکھ رہے ہوں گے رہنمائے میدان میں آنا چاہیے، واقع کرنا چاہیے، امتی کی حالت میں رہنمائی کرنی چاہیے، حجاز سے وہ کارے سے حراج کی کسی خلوت نہیں کرنا چاہیے، جا کے چپ جائیں گے وہاں سے مکے والے انہیں حیران ہوتا وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل ہی پسند نہیں ہوگا کہ یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے قدر جماعت خلوت دشت حجاز شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھوڑا کسی کام میں واضح برابر دیے دور و دراز اور ہمارا کانسیپٹ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کرے گا ان کی مدد کے لیے چھپے ہوئے وادی دور و دراز مدینہ سے نکل کر آگے وادی دور و دراز یہ وادی سندھ کی حالت میں لوگوں کی وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف آنا چاہیے تو پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپے ہیں وہ کارے ہوں گے، وہ افغانستان کا ہی پورا مشرقی علاقہ چاہیے وہاں سے مکے والے جیسے دریائے جہلم سے وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ذمہ داری کہا ہے، جیسے دریائے چناب اور دریا اور جہلم والے سب جا رہے ہیں اور اسی طرح دریائے وادی دور و دراز دریائے محمد کہاں سے آ رہا ہے، کارواں سے کرے گا ان کی مدد کے لیے سارا جو ہو رہا ہے جو ہے وادی دور و دراز یہ وادی سندھ ہے، وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف حصہ جو ہے یہ پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے افغانستان۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والا بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔